آج ہم اپنے تیسرے لیکچر کے دوسرے پارٹ کی جانب بڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے تیسرے لیکچر کا آغاز کیا تھا شارٹ سمری آف ہیومن باڈی پارٹس، یعنی انسانی جسم کے اعضاء کا مختصر بیان۔ انسانی جسم میں پائے جانے والے تمام اعضاء کے بارے میں ہم الگ الگ اس لیکچر میں پڑھتے چلے آئے ہیں۔ تو آج ہم اپنے تیسرے لیکچر میں جس طرح سے میں نے پہلے آپ کو بتایا مسلز کے بارے میں سیکھیں گے، ہڈیاں یعنی بونز کے بارے میں سیکھیں گے، آلات تنفس یعنی ریسپائریٹری آرگنز کے بارے میں پڑھیں گے اور آلات ہضم کے بارے میں جانیں گے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے عضلات کے بارے میں یعنی مسلز کے بارے میں، اور سیکھیں گے کہ مسلز یا عضلات کیا ہوتے ہیں، ان کی ساخت کس طرح کی ہوتی ہے اور ہمارے جسم میں کتنی طرح کے عضلات پائے جاتے ہیں۔ عضلات ہمارے جسم کی تمام حرکات کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم میں دو طرح کی حرکات ہوتی ہیں، ایک ارادی حرکات ہوتی ہیں اور ایک غیر ارادی حرکات ہوتی ہیں۔ تو جو عضلات ہوتے ہیں وہ ارادی اور غیر ارادی دونوں طرح کی حرکات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے جسم کا ایک بڑا حصہ بناتے ہیں اور ہمارے جسم کو مضبوطی اور طاقت فراہم کرتے ہیں۔ ساخت کے لحاظ سے، افعال کے لحاظ سے اور محل وقوع کے لحاظ سے ہمارے جسم میں 3 قسم کے عضلات پائے جاتے ہیں، یعنی 3 قسم کے مسلز پائے جاتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے مسلز کون کون سے ہیں یہ دیکھتے ہیں نیچے سلائیڈ میں۔ تو سامنے آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں ارادی عضلات کا یعنی اسکیلیٹل مسلز کا۔ یہ آپ کو ایک اسکرین پہ تصویر بھی دکھائی گئی ہے، یہ اسکیلیٹل مسلز کی ہے، اور اس میں اسکیلیٹل مسل کے جو خلیات ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے۔ اسکیلیٹل مسل ہمارے ارادی عضلات ہوتے ہیں، یہ ہمارے جسم کی ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور انسانی جسم کا سرخ حصہ اور وزن 40 سے 50% تک کا حصہ یہی عضلات بناتے ہیں۔ یہ عضلات دھاری دار عضلات ہوتے ہیں، جیسا کہ اسکرین میں اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ جو مسل بنے ہوئے ہیں ان پہ کچھ لائنیں سی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ انہی لائنوں سے مراد یہ ہے کہ یہ ان خلیات پہ، ان مسلز پہ دھاریاں سی ہوتی ہیں، یعنی ہمارے جو ارادی عضلات جو ہماری ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں اسکیلیٹل مسل کہتے ہیں، وہ دھاری دار عضلات ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کا زیادہ تر حصہ انہی عضلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کا جو سرخ گوشت ہوتا ہے وہ یہی عضلات بناتے ہیں۔ ہمارے جسم کا 40 سے 50% کا جو حصہ ہوتا ہے وہ انہی عضلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جسم میں ایک دوسری طرح کے عضلات یا مسلز بھی پائے جاتے ہیں جنہیں کارڈیک مسلز کہتے ہیں، یعنی دل کے عضلات۔ دل کے جو عضلات ہیں وہ ہمارے جسم میں صرف اور صرف دل میں پائے جاتے ہیں، یعنی دل کے علاوہ وہ جسم کے کسی بھی حصہ میں یہ عضلات نہیں پائے جاتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اسکیلیٹل مسلز کی طرح دھاری دار عضلات ہیں۔ اس تصویر سے آپ ان کے خلیوں کی بناوٹ دیکھ سکتے ہیں، ساخت دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں ان پہ دھاریاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ کو دل دکھایا گیا ہے، اس دل کے ساتھ یہ والے جو عضلات ہیں یہ کارڈیک مسلز یا دل کے عضلات دکھائے گئے ہیں، مائکروسکوپ کے ذریعے بڑے کر کے دکھائے گئے ہیں، اور ان کے اوپر بھی آپ کو اسکیلیٹل مسلز کی طرح دھاریاں سی نظر آ رہی ہوں گی۔ ہمارے جسم میں جو تیسرے قسم کے عضلات پائے جاتے ہیں وہ غیر ارادی عضلات ہوتے ہیں، دل کے عضلات کی طرح۔ انہیں سموتھ مسلز کہتے ہیں۔ ان کی جسامت، ان کے خلیوں کی ساخت اس طرح کی ہوتی ہے، میں یہ اسکرین میں آپ کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جو سموتھ مسلز ہوتے ہیں یہ بھی غیر ارادی عضلات کہلاتے ہیں، اور ان کے خلیات کی جو شکل ہوتی ہے، جو بناوٹ ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے، اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان خلیات پر اور ان مسلز پر کسی قسم کی کوئی دھاریاں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح کے غیر ارادی عضلات زیادہ تر ہمارے معدہ کی دیواروں میں، ہماری خون کی رگوں کی اندرونی دیواروں میں، اور اس کے علاوہ آنتوں کی دیواروں میں پائے جاتے ہیں، یعنی یہ ہمارے جسم کے اندرونی اعضاء کی بناوٹ میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں کسی قسم کی دھاریاں نہیں پائی جاتی ہیں، اور یہ ہمارے ارادے کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو دوستو اس سلائیڈ میں ہم نے اپنے جسم میں پائے جانے والے مسلز کا ذکر کیا۔ ہمارے جسم میں ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے 3 قسم کے مسلز یعنی 3 قسم کے عضلات پائے جاتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے عضلات کون سے ہیں؟ یعنی اسکیلیٹل مسل ہوتے ہیں جو کہ ارادی عضلات ہیں، یہ عضلات ہماری ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ پھر کارڈیک مسل ہیں جنہیں دل کے عضلات کہتے ہیں، یہ غیر ارادی عضلات ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسری قسم کے جو عضلات پائے جاتے ہیں وہ سموتھ مسلز کہلاتے ہیں، یہ بھی غیر ارادی عضلات ہیں، اور یہ ہمارے جسم کے اندرونی اعضاء میں پائے جاتے ہیں۔
اس سلائیڈ میں ہم ہڈیوں کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ ہڈیاں کیا چیز ہیں، ہڈیوں کی ساخت کس طرح کی ہوتی ہے اور ہمارے جسم میں کس طرح کی ہڈیاں پائی جاتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو پتہ ہے انسانی جسم کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ ہڈیوں پر مشتمل ہے۔ ہڈیاں ہمارے جسم کو سہارا دیتی ہیں، ہڈیاں ہی ہمارے جسم کو بنیادی سٹرکچر فراہم کرتی ہیں، ہڈیاں ہمارے جسم کے تمام نازک اعضاء کی حفاظت کرتی ہیں، جیسا کہ کھوپڑی ہمارے دماغ کی حفاظت کرتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کے مورے جو ہیں ہمارے حرام مغز کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح سے پسلیاں ہمارے سینے میں پائے جانے والے اعضاء جیسا کہ دل، پھیپھڑے، خوراک کی نالی اور سانس کی نالی ان اعضاء کی حفاظت کرتی ہیں۔ اب ان ہڈیوں کے بارے میں ہم اپنے آج کے اس لیکچر میں اس سلائیڈ میں سیکھیں گے کہ ہمارے جسم میں کتنی قسم کی ہڈیاں پائی جاتی ہیں اور کس کس مقام پہ پائی جاتی ہیں اور ان کی بناوٹ کیسی ہے۔ سامنے ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ایک انسانی ڈھانچہ آپ کو دکھایا گیا ہے۔ اس ڈھانچے میں پائی جانے والی مختلف اقسام کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھی زوم کر کے بڑی کر کے آپ کو الگ الگ دکھائی گئی ہیں۔ اس تصویر میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو سب سے اوپر کھوپڑی کی ہڈیاں دکھائی گئی ہیں، یعنی سر کے اوپر ہماری جو دماغ کی حفاظت کرنے والی ہڈیاں جنہیں کھوپڑی کی ہڈیاں بولتے ہیں وہ دکھائی گئی ہیں۔ ہماری کھوپڑی کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ فلیٹ بونز کہلاتی ہیں، یعنی ہمارے سر میں ہماری کھوپڑی کے مقام پر جو بونز ہوتی ہیں وہ فلیٹ بونز کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ فلیٹ بون انہیں چپٹی ہڈی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، چپٹی ہڈیاں ہمارے جو پسلیاں ہوتی ہیں ان کی ہڈیاں بھی کھوپڑی کی ہڈیوں کی طرح فلیٹ ہوتی ہیں، یعنی چپٹی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ پھر دوسری قسم کی ہڈیاں آپ کو یہاں پہ دکھائی گئی ہوں گی، یہ کلائی کا مقام، اس کو زوم کر کے بڑا کر کے آپ کو یہ دکھایا گیا ہے۔ ہماری کلائی میں بھی بے شمار چھوٹی چھوٹیاں ہڈیاں پائی جاتی ہیں جنہیں شارٹ بونز یا چھوٹی ہڈی کہتے ہیں۔ پھر تیسری یہاں پہ یہ گھٹنے کا مقام ہے، گھٹنے کے باہر ایک پیالہ نما شکل کی ایک ہڈی ہوتی ہے جسے چپنی ہڈی یا سیسمائڈ بون کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ ریڑھ کے مورے کو زوم کر کے بڑا کر کے یہ دکھایا گیا ہے، یہ ریڑھ کے مورے کی ہڈی ہے اور اس ہڈی کو irregular بون ورٹیبرا بھی کہتے ہیں اور irregular بون بھی یعنی بے قاعدہ ہڈی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ ٹانگ کی ہڈی، ران کی ہڈی دکھائی گئی ہے، یہ سلنڈر نما بڑی ہڈی جسے لانگ بون کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ہم لمبی ہڈی کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ 5 اقسام کی ہڈیاں ہمارے جسم میں پائی جاتی ہیں، جن میں چپٹی ہڈیاں، چھوٹی ہڈیاں، سیسمائڈ بون، چپنی ہڈیاں، بے قاعدہ ہڈیاں اور لمبی ہڈیاں۔ اب ان کے بارے میں کچھ تحریر میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کو آپ پڑھ لیں، اپنے پاس نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ ہڈی جسم میں سب سے مضبوط اور سخت حصہ ہے، لیکن یہ زندہ جسم ہے اور انسانی جسم میں کل 206 ہڈیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے جسم میں پائی جانے والی ہڈیوں میں 65% غیر نامیاتی اجزاء یعنی معدنی اجزاء ہوتے ہیں۔ یہ معدنی اجزاء یا غیر نامیاتی اجزاء کون کون سے ہیں؟ کیلشیم فاسفیٹ اور کیلشیم کاربونیٹ۔ اور ہماری ہڈیوں کی جو مضبوطی کی وجہ ہے، ہماری ہڈیوں کی جو سختی کی وجہ ہے، وہ ان میں پائی جانے والی کیلشیم فاسفیٹ ہوتی ہے۔ ہڈیوں کا بیرونی حصہ انتہائی سخت ہوتا ہے اور یہ سخت حصہ مسلز یعنی عضلات کو جڑنے کے لیے سطح فراہم کرتا ہے، جبکہ ہڈیوں کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے وہ نسبتاً نرم ہوتا ہے اور اس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے سوراخ پائے جاتے ہیں، جن سوراخوں میں سے آرٹریز اور وینز گزرتی ہیں اور لمفیٹک سسٹم کی کچھ ویسلز گزرتی ہیں اور اسی طرح سے اعصاب گزرتے ہیں۔ ہڈی کے اندر جو بڑی ہڈی ہوتی ہیں، چپٹی ہڈیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر کچھ خالی جگہ بھی پائی جاتی ہے جن میں بون میرو بھرا ہوتا ہے اور اس بون میرو سے خون کے خلیے بنتے ہیں۔ اب ہم ہڈیوں کی اقسام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے تصویر کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہوئے بتایا کہ ہمارے جسم میں مختلف قسم کی ہڈیاں پائی جاتی ہیں، یہاں پہ میں آپ کو ٹیکسٹ کی فارم میں بھی وہ بتا دیتا ہوں، اگر وہ آپ نوٹ کرنا چاہیں تو اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے جسم میں سلنڈر نما بڑی ہڈیاں، جیسا کہ یہ والی بڑی ہڈی بائیں ٹانگ کی دکھائی گئی ہے، اسی طرح سے یہ دائیں ٹانگ کی بھی یہ بڑی ہڈی ہے، اسی طرح سے بازو کی جو ہڈیاں ہیں یہ بھی بڑی ہڈیوں میں آتی ہیں، یعنی ہمارے جسم میں لمبی ہڈیاں پائی جاتی ہیں جو زیادہ تر یہ سلنڈر نما باہر سے گولائی میں اور لمبی ساری ہوتی ہیں اور ان کے اندر گودا بھرا ہوتا ہے جسے بون میرو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہڈیاں ٹانگوں اور بازو میں پائی جاتی ہیں۔ پھر چھوٹی ہڈیاں کہاں پہ پائی جاتی ہیں؟ ہماری کلائی میں اور ٹخنے کے مقام پر، یعنی اس جگہ پہ، اور تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو اس جگہ پہ ہماری چھوٹی ہڈیاں پائی جاتی ہیں۔ پھر چپٹی ہڈیاں جنہیں فلیٹ بون کہتے ہیں، تو یہ آپ کو تصویر کے ساتھ میں بتا چکا ہوں کہ ہماری کھوپڑی میں اور ہماری پسلیوں میں فلیٹ بونز یا چپٹی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے جسم میں کچھ irregular یعنی بے قاعدہ ہڈیاں ہوتی ہیں
जैसा कि रीढ़ की हड्डी के मोरों की जो हड्डियाँ होती हैं वो बेकायदा हड्डियाँ होती हैं। और फिर सेसमॉइड बोन या चिकनी हड्डी, ये हमारे घुटने के जोड़ की जो हड्डी होती है, प्यालानुमा हड्डी, इसको सेसमॉइड बोन या चिकनी हड्डी कहा जाता है। तो दोस्तों इस स्लाइड पे हमने हड्डियों के बारे में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इंसानी जिस्म में कितनी अक़साम की हड्डियाँ पाई जाती हैं और किस किस मकाम पर पाई जाती हैं, और उनकी साख्त में सबसे आम अज्जा कौन से होते हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड पे हम रेस्पिरेटरी आर्गन्स यानी आलात तनफ़ुस के बारे में मुतालिया करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि आलात तनफ़ुस कौन कौन से हैं, किस किस मुकाम पे वाक़े हैं और क्या क्या अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि निज़ाम तनफ़ुस चीज़ क्या है। निज़ाम तनफ़ुस या सांस लेने का निज़ाम हमारे जिस्म में पाया जाने वाला वो निज़ाम है जो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई यानी ऑक्सीजन की बहाली को यकीनी बनाने और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस को खारिज करने का ज़िम्मेदार होता है। यानी निज़ाम तनफ़ुस जिस्म इंसानी में सांस लेने के निज़ाम को कहा जाता है। इस निज़ाम के तहत बैरूनी माहौल से, बैरूनी हवा से ऑक्सीजन हमारे जिस्म में जज़ब होती है और हमारे जिस्म में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से खारिज हो जाती है। ये सामने एक तस्वीर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस तस्वीर में आलात तनफ़ुस यानी रेस्पिरेटरी आर्गन्स दिखाए गए हैं। इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। अब आपको पूरी स्क्रीन पे एक तस्वीर नज़र आ रही होगी। इस तस्वीर से आप बआसानी समझ सकेंगे कि हमारे जो आलात तनफ़ुस हैं या रेस्पिरेटरी आर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनका मकाम या साख्त किस तरह की है। तो दोस्तों सबसे पहले ये आप देख लीजिए, इस तस्वीर में ये हमारा चेहरा है। इस चेहरे में ये नॉस्ट्रिल, दो नाक के नथने होते हैं। इसके पीछे एक नाक की कैविटी होती है यानी नाक का अंदरूनी हिस्सा, खुला हिस्सा होता है। फिर उसके पीछे सांस लेने का जो निज़ाम है उसमें हलक या जिसे फेरिंक्स कहा जाता है वो पाया जाता है। फेरिंक्स से नीचे लेरिंक्स या हंजरा का मकाम होता है और यहाँ से नीचे हमारी सांस की नाली शुरू हो जाती है। अगर आप ये देखें, लाइट ब्लू कलर सी कुछ रिंग की शक्ल की एक पाइप सी नज़र आ रही है आपको, तो ये सांस की नाली है। ये सांस की नाली फेफड़ों के करीब पहुंचकर दो मज़ीद छोटी नालियों में तकसीम हो जाती है जिन्हें दाएं फेफड़े की और बाएं फेफड़े की सांस की नाली कहा जाता है और इसे ब्रोंकस भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद ये दो फेफड़े, एक दाईं जानिब और एक बाईं जानिब। जो दायां फेफड़ा है उसमें आपको 3 लोब्स नज़र आ रहे होंगे। ये एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली दाएं फेफड़े को 3 लोब्स में तकसीम करती है। इसी तरह से जो बायां फेफड़ा है उसमें 2 लोब्स होते हैं, ये ऊपर वाला बड़ा लोब और नीचे वाला कॉर्नर में छोटा लोब। इसी के साथ यहाँ पे कुछ तिकोनी सी शक्ल में बायां फेफड़ा अंदर की जानिब धंसा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो इस मकाम पर दिल वाक़या होता है। और ये जो नीचे आपको सुर्ख रंग की एक तह नज़र आ रही है, इसे हिजाब आजिज़ या डायाफ्राम कहते हैं। ये वो झिल्ली होती है जो हमारे सीने के अज़ा को हमारे मैदे के अज़ा से जुदा करती है। इसे डायाफ्राम भी कहते हैं और हिजाब आजिज़ भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको इस तस्वीर से अच्छी तरह से समझ आ रही होगी कि जो हमारे सांस के अज़ा हैं वो नाक से शुरू होते हैं, नाक की कैविटी में दाखिल होकर हलक यानी फेरिंक्स तक आती है वो हवा, फेरिंक्स से वो लेरिंक्स में दाखिल होती है, फिर ये विंड पाइप में यानी सांस की नाली में दाखिल होती है और फिर 2 छोटी सांस की नालियों के ज़रिए फेफड़ों में दाखिल होती है। फेफड़ों में दाखिल होने वाली ये सांस की नालियाँ ब्रोंकाई कहलाती हैं, यानी सांस की इब्तदाई नालियाँ। फिर ये आगे जैसे फेफड़ों में दाखिल होकर मज़ीद छोटी छोटी नालियों में तकसीम होती चली जाती हैं तो उन्हें सेकेंडरी ब्रोंकाई कहा जाएगा। और फिर ये मज़ीद बाल जैसी बारीक नालियों में तकसीम हो जाती हैं जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो ब्रोंकियोल्स के आगे अंगूर के गुच्छों जैसी कुछ जसामतें होती हैं जिन्हें अल्वियोलाई कहा जाता है और इन्हीं अल्वियोलाई में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज वाक़ई होती है। तस्वीर से तो मैंने आपको तफसील के साथ इसकी वजाहत बयान कर दी, इन तमाम आर्गन्स की, इन तमाम अज़ा की। अब मैं यहाँ पे इस स्लाइड में कुछ टेक्स्ट भी आपको दिखाऊंगा। अगर आप उसको नोट करना चाहें तो अपने पास नोट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको याद दहानी के लिए अपने पास रखना चाहें तो फिर भी आपके लिए मुफीद साबित होगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो रेस्पिरेटरी आर्गन्स हैं या आलात तनफ़ुस हैं उनमें सबसे पहले नाक, ये 2 नथनों से शुरू होता है और इसके पीछे एक खुली कैविटी होती है जिससे नाक की वेस्टिब्यूल कहते हैं। नाक के अंदर की जो झिल्ली होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई होती है जिस पर बेशुमार छोटे छोटे बाल उगे होते हैं। ये बाल हमारे बाहर की आबो हवा से जिस्म के अंदर गर्दो गुबार और जरासीम को दाखिल नहीं होने देते,
یعنی باہر ہی روک لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناک میں سونگھنے کی حس بھی پائی جاتی ہے، یعنی ناک میں ایسے خلیات پائے جاتے ہیں جو ہمارے سونگھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس تصویر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ حلق یا فیرنکس کا مقام ہے، یہ ناک کے پیچھے واقع ہے اور ناک کے راستے اندرونی نتنوں کے ذریعے فیرنکس میں جو لیرکس ہوتا ہے یہ گلے میں واقع مقام ہے جہاں پر آواز پیدا کرنے والا عضو ووکل کارڈ ہوتا ہے، اسی مقام کو لیرکس کہا جاتا ہے۔ اور اس میں جھلیوں سے بنی جسامت ہوتی ہے جن میں کھنچنے اور ارتعاش پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور یہاں سے سانس گزر کر آگے سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے، یعنی ناک سے گزر کر حلق میں آئی یعنی فیرنکس میں آئی، فیرنکس سے گزرتی ہوئی یہ لیرنکس تک پہنچی اور لیرنکس سے یہ ہوا کہاں داخل ہو جائے گی؟ سانس کی نالی میں۔ اب دیکھتے ہیں سانس کی نالی یا ٹرکیا، لیرنکس آگے جا کر سانس کی نالی میں کھلتا ہے، یہ لیرنکس یعنی یہاں سے سانس کی نالی میں کھل جائے گا جس کی لمبائی تقریباً 10 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ سانس کی نالی کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ گلے کے مقام پر یعنی یہ گلے کے قریب کا جو مقام ہے پہلا حصہ یہ ہے اور دوسرا جو حصہ ہے وہ چھاتی کے مقام پر ہوتا ہے۔ سانس کی نالی کے پہلے گردن والے حصے کے سامنے اس حصے کے سامنے تھائرائڈ گلینڈ پایا جاتا ہے، جبکہ سانس کی نالی کا جو دوسرا حصہ ہے یہ سینے کے مقام پہ واقع ہے اور یہ پچھلی جانب سے موروں کے سامنے واقع ہوتا ہے، یعنی یہ دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ چھاتی میں اسٹرنم ہڈی کے پیچھے پایا جاتا ہے۔ یہ دائیں بائیں 2 مزید پتلی سانس کی نالیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور یہ تقسیم ہو کر پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ جو سانس کی بڑی نالی ہے یہ پھیپھڑوں کے قریب پہنچ کر یعنی چھاتی کے 5ویں مورے کے قریب پہنچ کر یہ پھیپھڑوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور پھیپھڑوں کے اندر داخل ہونے کے بعد یہ بے شمار چھوٹی چھوٹی برانچز یعنی چھوٹی چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر یہ 2 پھیپھڑے جیسا کہ میں نے تصویر سے بھی آپ کو بتایا یہ 2 نرم اسفنجی ساخت کے عضو ہوتے ہیں، ہمارے جسم میں سینے کے مقام پر پسلیوں کے پیچھے پائے جاتے ہیں۔ دونوں پھیپھڑے باریک جھلیوں سے محفوظ ہوتے ہیں جن کے درمیان میں ایک رطوبت بھی پائی جاتی ہے۔ دائیں پھیپھڑے کے 3 لوبز جبکہ بائیں پھیپھڑے کے 2 لوبز ہوتے ہیں۔ تو دوستو اس سلائیڈ میں ہم نے آلات تنفس کے بارے میں پڑھا کہ آلات تنفس کون کون سے ہیں، کس طرح سے آپس میں ترتیب کے ساتھ مل کر سانس لینے کے نظام اور سانس خارج کرنے کے نظام کو مکمل کرتے ہیں۔ ان کی تفصیل جب ہم اپنے اگلے ٹاپکس میں اگلے لیکچرز میں جائیں گے اور جب ہم ان اعضاء کی الگ الگ اناٹمی کا مطالعہ کریں گے تو ہر عضو کو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الگ الگ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جی تو دوستو اس سلائیڈ پہ ہم ڈائجسٹیو آرگنز یعنی آلات ہضم کے بارے میں پڑھیں گے کہ آلات ہضم کیا چیز ہوتے ہیں، ڈائجسٹیو آرگنز کیا چیز ہوتے ہیں، ان کی ساخت اور بناوٹ کیسی ہوتی ہے، وہ کس کس مقام پر واقع ہوتے ہیں اور کس طرح سے نظام ہضم کو مکمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسکرین پہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی، اس تصویر کو ہم تھوڑا زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے ڈائجسٹیو آرگنز ہیں۔ اب آپ کو اسکرین پہ مکمل بڑی ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی۔ اس تصویر میں جتنے بھی اعضاء دکھائے گئے ہیں وہ ہمارے ڈائجسٹیو آرگنز یعنی آلات ہضم ہیں، وہ اعضاء جو ہمارے ہضمہ کے عمل کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ اعضاء کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے یہ ہمارا منہ کا مقام، یہ نظام ہضم میں سب سے پہلا عضو ہے، سب سے پہلا آرگن ہے۔ غذا منہ میں جب نوالہ کی صورت میں لی جاتی ہے تو دانت اس غذا کو چبا کر چھوٹا کر دیتے ہیں، یعنی گرائنڈنگ کر کے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ پھر زبان اس ٹکڑوں میں تقسیم کردہ غذا جو چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھ چکی ہوتی ہے اس غذا کو خوراک کی نالی کی طرف دھکیل دیتے ہیں، یعنی یہاں فیرنکس کے مقام کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ فیرنکس کے مقام سے یہ غذا کی نالی میں داخل ہو جاتی ہے۔ غذا کی نالی یہ براؤن سے کلر کی ایک پائپ لائن سی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ جو آگے کی جانب ہے یہ سانس کی نالی ہے اور جو غذا کی نالی ہوتی ہے وہ اس کے تھوڑا سا پیچھے واقع ہوتی ہے۔ اس براؤن سے کلر کی پائپ لائن سے وہ غذا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گزرتے ہوئے یہاں ڈایافرام سے نیچے، ڈایافرام حجاب عاجز یعنی یہ وہ جھلی ہے، وہ پردہ ہے یا وہ دیوار ہے جو سینہ کے اعضاء کو معدہ کے اعضاء سے جدا کرتی ہے، یہ پائپ لائن اس ڈایافرام سے گزر کر یہ ایک بڑی سی جسامت میں جسے معدہ یا اسٹامک کہا جاتا ہے اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ غذا جب معدہ میں داخل ہوتی ہے تو معدہ سے تیزابی مادے جن میں ہائیڈروکلورک ایسڈ اس غذا پر گرتا ہے اور وہ غذا تحلیل ہونا یعنی ہضم کے قابل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ معدہ کے عضلات آپس میں سکڑتے ہیں اور پھیلتے ہیں
اور ایک گرائنڈنگ مشین کی طرح اس غذا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ معدہ بھی 4 تہوں یعنی 4 لیئرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہاں سے اس معدہ سے وہ جو غذا جس پر تیزابی مادوں کا اخراج بھی ہو چکا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر وہ غذا اس مقام پر یہ چھوٹی آنت میں ڈیوڈینم کے مقام پہ سے چھوٹی آنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی آنت کا پہلا حصہ جسے ڈیوڈینم کہا جاتا ہے، اس جگہ سے یہ چھوٹی آنت میں یعنی اسمال انٹسٹائن میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب اسمال انٹسٹائن میں یا چھوٹی آنت میں یہ غذا داخل ہوتی ہے تو تب یہ بالکل باریک باریک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس مقام پر تصویر میں یہ ایک آپ کو کرسر نظر آ رہا ہوگا، اس مقام پر جب غذا پہنچتی ہے تو جگر اور لبلبا، اس میں سے 2 قسم کی رطوبات اس غذا پر گرتی ہیں۔ جگر سے آنے والی غذا کو بائل یا صفرا کہا جاتا ہے، جو کہ بائل گال بلیڈر یعنی پتا میں سٹور ہوتی ہے، اور جب غذا ڈیوڈینم میں چھوٹی آنت کے اس مقام پر پہنچتی ہے تو یہاں سے جگر سے وہ بائل اس گال بلیڈر سے یا پتا سے یہ صفرا یا بائل ڈکٹ کے ذریعے یعنی ایک نالی کے ذریعے اس مقام پر آ کر گرتا ہے۔ اسی طرح سے معدہ کے پیچھے ایک پتے کی جسامت کا، پتے کی شکل کا ایک اور عضو ہوتا ہے جسے لبلبا کہا جاتا ہے۔ لبلبا 2 قسم کے افعال سر انجام دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ نالی دار غدود کے طور پر چھوٹی آنت کے اس مقام پر جہاں پہ بائل ڈکٹ آ کر لگتی ہے، اسی مقام پر اس میں سے ایک ڈکٹ گزرتی ہے، ایک نالی گزرتی ہے جسے پینکریاٹک ڈکٹ کہا جاتا ہے۔ لبلبا اس مقام پر اس موقع پر نالی دار غدود کی حیثیت سے پینکریاٹک جوس خارج کرتا ہے، جو کہ اس نالی کے ذریعے لبلبا سے ہوتی ہوئی اس پینکریاٹک ڈکٹ کے اس مقام پر آ کے یہ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ یہاں سے ایک اکیلی ڈکٹ بن جاتی ہے، ایک اکیلی نالی بن جاتی ہے، اور اس نالی کے ذریعے لبلبا سے آنے والا پینکریاٹک جوس اور جگر سے آنے والا بائل یعنی صفرا اس آنت میں گرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ غذائی اجزاء جو معدہ میں ہضم نہیں ہو سکتے وہ اس مقام سے ان کا ہضمہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو صفرا اور یہ پینکریاٹک جوس لبلبا اور جگر سے آ کر یہاں پہ گرتے ہیں وہ معدہ سے آنے والے تیزابی مادوں کو بھی بیلنس کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی آنت یہاں سے شروع ہوتی ہے، پھر یہ آپ نیچے دیکھ لیں یہ الجھا ہوا اس کا بے تحاشا گنجل سا حصہ دکھایا گیا ہے، اور پھر اس کا نچلے والا حصہ، اور پھر بالآخر یہ جا کے بڑی آنت کے ساتھ اس مقام سے سیکم کے مقام سے جڑ جاتی ہے۔ سیکم کے مقام پر یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا ابھار، ایک تھیلی سی نظر آ رہی ہوگی جس کو اپینڈکس کہا جاتا ہے، اور یہاں سے پھر آگے بڑی آنت کا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹی آنت کے بھی ہم 3 حصوں کا ذکر کریں گے۔ میں جب آگے لیکچر کی جانب بڑھوں گا تو اس کے ایک پارٹ کو الگ الگ آپ کو بتاؤں گا اور ان پہ ڈسکشن بھی کریں گے۔ یہاں پہ جنرلی میں تصویر سے آپ کو نظام ہضم کے اعضاء میں سے غذا کیسے نیچے کی جانب آتی ہے اور کیا کون سے اعضاء اس پر اپنا فعل سر انجام دیتے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو جب چھوٹی آنت سے یہ غذا بڑی آنت میں سیکم کے مقام پر داخل ہوتی ہے تو یہاں سے یہ آپ دیکھ لیں بڑی آنت کا حصہ اوپر کی جانب جا رہا ہے، یہ بڑی آنت میں داخل ہو جاتی ہے، بڑی آنت یہ اوپر کی جانب جاتی ہے، پھر یہ معدہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے پھر نیچے کی جانب آتی ہے، اور پھر آگے آ کر ریکٹم کا مقام اور اینس کے مقام پر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو یہاں پہ اس تصویر سے آپ اگر غور کریں تو ہم جو غذا منہ میں لیتے ہیں نوالے کی صورت میں، اس پر ایک بہت بڑا، جس طرح سے فیکٹری میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے اور اس پر بہت سارے پروسیسز ہوتے ہیں، بہت سارے ایکشنز اور ری ایکشنز ہوتے ہیں، اسی طرح سے غذا جب ہمارے منہ میں جاتی ہے تو اس پر یہیں سے ابتدائی ایکشن اور ری ایکشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ دانت اس غذا کو چبا کر باریک کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ کچھ پیلی پیلی شکلیں سی آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی، یہ سیلیوری گلینڈز ہیں جنہیں تھوک کے گلینڈز کہا جاتا ہے۔ ان تھوک کے گلینڈز کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ تھوک کے گلینڈز یا سیلیوری گلینڈز سیلائیوا یعنی تھوک پیدا کرتے ہیں، جو اس غذا کو نہ صرف تر رکھتے ہیں بلکہ اس غذا کے کچھ اجزاء کو ابتدائی طور پر جسم میں جذب کرنے کا بھی عمل شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں سے یہ غذا فیرکس میں اور پھر خوراک کی نالی سے ہوتی ہوئی اس مشکیزہ نما جسامت میں یعنی معدہ میں، معدہ سے یہ چھوٹی آنت میں، اس چھوٹی آنت میں پھر جگر اور لبلبا سے آنے والی
جو رطوبات ہوتی ہیں وہ اس پر گرتی ہیں. چھوٹی آنت سے گزرتے یہاں سے اس کے بہت سارے اجزاء کا انجذاب جسم میں شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس کے چھوٹی آنت میں بے شمار چھوٹے چھوٹے انگلی نما ابھار ہوتے ہیں جنہیں ولائی کہا جاتا ہے. ان ولائی سے یہ ولائی جو ہوتے ہیں آنتوں کی سب سے اندر والی جو تہ ہوتی ہے, اندر والی لیئر ہوتی ہے, اس میں ہوتے ہیں. ان سے ہوتے ہوئے یہ غذا جب گزرتی ہے تو ان ولائی میں بالکل باریک چھوٹی چھوٹی خون کی رگیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے غذائی اجزاء یہاں سے خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی غذائی اجزاء یہاں سے جسم میں جذب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں سے پھر وہ ہضم شدہ غذا پھر بڑی آنت میں داخل ہوتی ہے. بڑی آنت سے اس کے 3 جو پارٹس ہیں ان سے گزرتے ہوئے بالآخر اس میں ضروری اجزاء جو رہ چکے ہوتے ہیں, یعنی وہ پانی یا دیگر کوئی ایسا جز جو اس غذا میں ابھی باقی ہو, وہ جسم میں جذب ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ریکٹم کے ذریعے یعنی اینس کے ذریعے, مقعد کے ذریعے وہ فاسد مادوں کی صورت میں اضافی فاسد مادے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں. تو اس تصویر سے میں نے آپ کو نظام ہضم کا ایک سکیچ بنا کے دکھایا کہ کس طرح سے غذا ہمارے جسم میں جذب ہوتی ہے, کس طرح سے وہ ہضمہ کے مختلف پروسیسز سے گزرتی ہے. اب ہم اس پروسیس کو الگ الگ تفصیل سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کون سا ہمارا عضو آ جاتا ہے؟ منہ. جیسا کہ تصویر سے میں نے آپ کو بتایا, منہ یا ماؤتھ ہمارے نظام ہضم کا سب سے پہلا عضو اور عام عضو ہے. اس میں دانت ہوتے ہیں, زبان ہوتی ہے, دانتوں کی مدد سے غذا کو چبایا جاتا ہے, زبان کی مدد سے غذا کو نگلا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ منہ کے مقام پر مختلف قسم کے سلیوری گلینڈز بھی پائے جاتے ہیں جن کا ذکر آگے ہم نظام ہضم کے جو معاون اعضاء ہیں ان میں کریں گے. تو یہ جو سلیوری گلینڈز یہاں پہ منہ میں بنتے ہیں ان کا کام غذا کو تر رکھنا اور غذا کے ابتدائی ہضمے کے عمل میں معاونت فراہم کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ آپ کو منہ, کھلے منہ کی تصویر دکھائی گئی ہے جس میں زبان, دانت اور پیچھے حلق کا مقام دکھایا گیا ہے. پھر اس کے بعد حلق یا فیرنکس. حلق منہ سے پیچھے عضلات اور بلغمی جھلیوں سے بنا ہوا عضو ہوتا ہے. اس تصویر سے یہ پیچھے حلق نظر آ رہا ہے. یہاں سے بیرونی سائڈ سے آپ کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ حلق کا مقام ہے. یعنی یہ منہ سے پیچھے یہ جو حلق کا مقام ہے یہ عضلات یعنی مسلز اور بلغمی جھلیوں سے بنا ہوا عضو ہوتا ہے. خوراک منہ کے ذریعے حلق میں آتی ہے اور حلق سے نیچے خوراک کی نالی میں داخل ہو جاتی ہے. یعنی منہ سے حلق میں آتی ہے غذا, زبان اسے دھکیل کر حلق میں پہنچاتی ہے اور حلق کے عضلات اس کو دھکیل کر غذا کی نالی میں داخل کر دیتے ہیں. اب یہاں سے نیچے غذا کی نالی شروع ہو جائے گی, یہ خوراک کی نالی شروع ہو جائے گی. خوراک کی نالی کی لمبائی, یہ جو خوراک کی نالی ہے حلق سے لے کر معدہ تک ہوتی ہے, اس کی لمبائی 10 انچ ہوتی ہے. یہ بھی عضلات یعنی مسلز اور جھلیوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے. یہ سانس کی نالی کے پیچھے, اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سانس کی نالی کے پیچھے واقع ہوتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی کے آگے یعنی سامنے کی جانب خوراک کی نالی حلق سے لے کر معدہ تک جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس تصویر میں جڑے ہوئے اعضاء آپ کو نظر آئیں گے اور یہاں پہ الگ الگ آپ کو دکھائے گئے ہیں. یہ خوراک کی نالی جو ہے وہ ایک پائپ کی شکل کی ہوتی ہے جو اندر سے خالی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد معدہ یا سٹامک, یہ پیٹ یا ڈایافرام کے نیچے, یعنی یہ ڈایافرام آپ کو دکھایا گیا ہے, ڈایافرام یا حجاب عاجز, اس سے نیچے یعنی وہ جھلی یا وہ دیوار جو سینے کے اعضاء اور معدہ کے اعضاء کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے. ڈایافرام یعنی حجاب عاجز سے معدہ نیچے کی جانب واقع ہوتا ہے. اس کی شکل مشکیزے جیسی ہوتی ہے. اگر آپ نے مشکیزہ دیکھا ہو تو مشکیزے جیسی اس کی شکل ہوتی ہے. پرانے وقتوں میں جس میں پانی بھرا جاتا تھا اور دوران سفر اپنے ساتھ پانی رکھا جاتا تھا اسے مشکیزہ کہا جاتا تھا. آج کل تو مشکیزوں کا ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے, لیکن جو پرانے لوگ ہیں وہ مشکیزوں سے واقف ہیں کہ اس طرح کا ایک چمڑے کی جسامت کا ایک تھیلا سا بنایا جاتا تھا جس کو مشکیزہ کہا جاتا تھا, جس میں پانی سٹور بھی کیا جاتا تھا اور دوران سفر اپنے ساتھ سفر کے لیے بھی رکھا جاتا تھا. یہ دائیں جانب سے جگر کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے یعنی جگر کے قریب ہوتا ہے, اور بائیں جانب سے اس طرف سے اس کی یہ حصہ, یہ تلی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی, یہ چھوٹا سا مقام جسے سپلین کہتے ہیں, اور پیچھے کی جانب اس کا یہ پتہ نما ایک جسامت ہے جسے لبلبا کہتے ہیں. معدہ کے 3 پارٹس ہوتے ہیں, ایک یہ سب سے اوپر والا پارٹس, پھر ایک اس کا یہ بڑا پارٹ اور ایک یہ اس کا نچلا تیسرا پارٹ.
جو سب سے اوپر والا پارٹ ہے اس کو فنڈس بولتے ہیں، جو بڑا پارٹ ہے معدے کا بڑا حصہ ہے اس جیسے معدے کا جسم بولتے ہیں، یعنی مین باڈی آف فنڈس. اور یہ نیچے کی جانب اگر آپ دیکھیں تو معدہ کا اگلا حصہ یا نیچے کی جانب کا حصہ جسے پائلورک اینٹرم یا چھوٹی آنت سے جڑنے والا مقام کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے آگے یہ معدہ چھوٹی آنت سے جڑ جاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ چھوٹی آنت کے کتنے پارٹس ہیں اور کتنی تہوں سے بندھے ہوئے ہیں. اس تصویر میں آپ دیکھیں یہ معدہ ہے، تو معدہ سے آگے یہ جو مقام ہے یہاں سے ڈیوڈینم کا مقام یعنی چھوٹی آنت شروع ہو جاتی ہے. اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی آنت یا اسمال انٹسٹائن کس جگہ پہ واقع ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے اور اس کتنی تہوں پر مشتمل ہے. چھوٹی آنت تقریباً 8 فٹ لمبی ہوتی ہے اور 4 تہوں یعنی 4 لیئر سے بنی ہوئی ہوتی ہے. یہ ہمارے جسم میں پیٹ کے مرکزی حصہ یعنی ناف کے ارد گرد واقع ہوتی ہے. اس کے 3 مختلف پارٹس ہوتے ہیں. جو معدہ کے ساتھ حصہ جڑتا ہے یہ معدہ کے ساتھ جڑنے والا حصہ ہوتا ہے، یہ گھوڑے کی نال کی جیسا حصہ ہوتا ہے. اسے 12 انگشتی آنت یا اسے ڈیوڈینم کہا جاتا ہے. اسی مقام پر لبلبہ سے آنے والا پینکریاٹک جوس اور جگر یعنی پتا سے آنے والا صفرا یا بائل اس مقام پر غذا پر گرتا ہے. ڈیوڈینم کے مقام پر صفرا اور پینکریاٹک جوس غذا کے ہضمہ کے لیے جڑتے ہیں. پھر دوسرا حصہ خالی آنت جسے جیوجنم کہا جاتا ہے، یہ درمیان کا حصہ جو ہوگا وہ جیوجنم کہلائے گا، اور اس کے بعد پیچیدہ آنت یا ایلیم شامل ہیں. یعنی یہ 3 حصے ہوتے ہیں چھوٹی آنت کے یا اسمال انٹسٹائن کے، جبکہ یہ 4 لیئرز پر مشتمل ہوتا ہے. سب سے اندر والی اس آنت کے اندر جو سب سے اندر والی لیئر ہوتی ہے اس میں انگلی نما چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں. جس طرح سے تولیے میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ابھار سے، اسی طرح سے بے شمار چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں جنہیں ولائی کہا جاتا ہے، اور انہی ولائی کے ذریعے غذا جسم میں ہضم شدہ غذا کا انجزا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس مقام سے سیکم کے مقام سے چھوٹی آنت بڑی آنت کے ساتھ جڑ جاتی ہے. بڑی آنت کے اس مقام پر یہ آپ ایک انگلی نما ابھار سا نیچے کی جانب دیکھتے ہیں، اس کو اپینڈکس کہا جاتا ہے. بڑی آنت بھی 4 تہوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک یہ حصہ جہاں سے چھوٹی آنت سے جڑنے کے بعد یہ اوپر کی جانب اٹھتا ہے، اسے کانی آنت یا اپینڈنگ کولون یعنی اوپر کی جانب جانے والا حصہ، اور یہاں سے پھر معدے سے یہ بالکل سامنے کی جانب سے گزرتا ہے، اس کو ٹرانسورس کولون کہا جاتا ہے. اور پھر یہ نیچے کی جانب ڈیسینڈنگ کولون یعنی نیچے کی طرف آنے والا حصہ. یہ اس آنت کے بڑی آنت کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، 3 حصے ہوتے ہیں، اور اس کا آخری کا جو حصہ ہوتا ہے 5 انچ کا حصہ اسے ریکٹم کہا جاتا ہے، اور جس کے بعد مقد کا مقام شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تھے پارٹس ہمارے نظام ہضم کے ڈائجسٹو آرگنز، جس میں ہم نے منہ کا ذکر کیا، فیرنکس کا ذکر کیا، خوراک کی نالی کا ذکر کیا، معدہ کا ذکر کیا، معدہ کے ساتھ اس کے بعد چھوٹی آنت کا ذکر کیا، اس کے بعد بڑی آنت کا ذکر کیا. اب اس کے علاوہ ہم نے تصویر کے ساتھ جب ڈسکشن کر رہے تھے تو ہمارے نظام ہضم میں ان اعضاء کے علاوہ بھی کچھ اعضاء وہاں پہ تصویر میں بھی دکھائے گئے، اور میں نے اپنی ڈسکشن میں بھی تشریح کرتے ہوئے بھی آپ کو بتایا کہ یہ اعضاء یہاں پہ اپنا فعل سر انجام دیتے ہیں. اب ان اعضاء کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ نظام ہضم میں جو اور دیگر اعضاء جو مدد کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے اس میں جگر ہے. جگر کا ہم نے ذکر کیا، معدہ کی دائیں جانب واقع ہوتا ہے. یہ ایک بڑا عضو ہے اور یہ ہمارے جسم کا سب سے بڑا گلینڈ ہے، یعنی سب سے بڑا غدد جگر ہے. جگر کو عضو رئیس کہا جاتا ہے، یعنی جگر کو ہم اعضائے رئیسہ میں شامل کرتے ہیں، یعنی وہ اعضاء جو جسم میں سے ڈیمیج ہو جائیں یا جن کو نقصان پہنچ جائے یا جو ختم ہو جائیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ ان اعضائے رئیسہ میں سے جگر عضو رئیس ہے، یعنی انتہائی عام عضو ہے، اور اس کا تعلق ہمارے جسم کی طبی حرارت کو برقرار رکھنا، غذا کے ہاضمہ میں اس کا بہت عام کردار ہے. اس میں صفرا بنتا ہے، صفرا سٹور ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی باقی جو ہمارا غذائی عمل ہے وہ جگر ہی کی بدولت قائم دائم ہے. یعنی جگر ہمارے جسم کا سب سے بڑا گلینڈ یا سب سے بڑا غدد ہے. یہ ہماری جسم کی طبی حرارت و قوت کا مرکز ہے. اس میں صفرا بنتا ہے جسے یہ اس مقام پر جسے پتا یا گال بلیڈر کہا جاتا ہے اس میں سٹور کرتا ہے، اور بوقت ضرورت
یہاں سے یہ صفرا یا بائل چھوٹی آنت میں ڈیوڈینم کے مقام پر گرنا شروع ہو جاتا ہے اور غذا کے ہاضمہ میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو طبی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں خون کی نالیوں میں خون کو تمام اعضاء تک پہنچانا، یعنی خون کی نالیوں میں سے رکاوٹوں کو دور کر کے ہر عضو تک خون کو پہنچانے میں بھی یہ بائل یا یہ صفرا انتہائی عام فعل سر انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پچھلی سلائیڈ پہ ایک اور عضو کا ذکر کیا جو انتہائی عام عضو ہے، انتہائی عام آرگن ہے جو ہمارے نظام ہضم میں بہت عام کردار ادا کرتا ہے، وہ پینکریاز یا لبلبہ کہلاتا ہے۔ یہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی، یہ چھوٹی آنت کا ڈیوڈینم کا مقام ہے۔ اس مقام سے یہ معدہ کے پیچھے کی جانب واقع ہوتا ہے۔ یہ ایک پتہ کی شکل کا، ایک لمبے پتہ کی شکل کا جسم ہوتا ہے جو دو طرح کے افعال سر انجام دیتا ہے۔ اس میں ایک فعل یہ ہوتا ہے کہ یہ نالی دار غدود کی حیثیت سے چھوٹی آنت پر پینکریاٹک ڈکٹ کے ذریعے پینکریاٹک جوس ایکسکریٹ کرتا ہے، خارج کرتا ہے، چھوٹی آنت پہ گراتا ہے اور غذا کے ہاضمہ میں انتہائی عام کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لبلبہ غیر نالی دار غدود کی حیثیت سے ایسے ہارمونز پیدا کرتا ہے جسے انسولین کہا جاتا ہے، اور وہ ہمارے جسم میں شوگر کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد نظام ہضم میں ایک اور عام اعضاء کا ہم نے ذکر کیا تھا جو ہمارے منہ میں پائے جاتے ہیں، یہ بھی غدود ہیں، یہ گلینڈز ہیں، انہیں سیلیوری گلینڈ یا تھوک کے گلینڈ کہا جاتا ہے۔ ان کا کام غذا کو تر رکھنا اور غذا کے ابتدائی جو ہاضمے کا عمل ہوتا ہے اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ کہاں پہ واقع ہوتے ہیں؟ یہ اس تصویر سے آپ دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا میں آپ کو زوم کر کے بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ کو یہاں پہ ایک چہرہ نظر آ رہا ہوگا، یہ کان کے قریب بالائی جبڑے اور نچلے جبڑے کو جو جوڑ کا مقام ہے وہاں پہ دونوں جانب واقع ہوتے ہیں، اس سے انہیں پیروٹیڈ گلینڈ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے زبان کی جڑ کے نیچے نچلی جانب نچلے جبڑے کے نیچے سب مینڈیبولر گلینڈ ہوتا ہے، اور پھر یہ زبان کی اگلی جانب تھوڑی کے قریب زبان کی اگلی جانب نیچے کی جانب سب لنگول گلینڈ۔ یہ تین قسم کے غدود ہمارے منہ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ غدود بھی انتہائی عام فعل سر انجام دیتے ہیں۔ اکثر ہمارے منہ میں جو تھوک بنتا ہے وہ جب ہم غذا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس دورانیہ میں یہ تھوک زیادہ بن رہا ہوتا ہے۔ اس کا فعل یہی ہوتا ہے کہ جب ہم غذا کھائیں تو ان غدود سے، ان گلینڈ سے رطوبات یا تھوک یا سلائیوا کا اخراج ہو، وہ ہماری غذا کو تر رکھے، ہماری غذا کو رطوبت فراہم کرے تاکہ ہمیں غذا نگلنے میں آسانی ہو۔ اس کے علاوہ اس کا جو فعل عام ہے، یہ کچھ غذائی اجزاء کا ہضمے میں یہیں سے مدد فراہم کرتے ہیں، یعنی کچھ غذا ان غدود یعنی سلیوری گلینڈز کی مدد سے، سلائیوا کی مدد سے یہیں سے جسم میں انجذاب پانا اور ہضم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان دو سلائیڈز میں ہم نے آلات ہضم یعنی ڈائجسٹو آرگنز کے بارے میں پڑھا۔ یہ ہم نے اپنے سلیبس کے مطابق ان ٹاپکس کو ڈسکس کیا، ان کی تمام تفصیلات آپ تک پہنچائیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ٹاپک، اس سے پہلے جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کیے، اسی طرح سے ہم نے ڈائجسٹو آرگنز کے حوالے سے جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا، ان کے تمام پارٹس کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے اور آپ کو ان ٹاپکس کی تیاری میں آسانی رہے گی۔ تصویر کے ساتھ اور ساتھ ٹیکسٹ میں آپ کو یہ چیزیں بتانا، آپ کو سلائیڈز کے ذریعے یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سے تصویر کے ساتھ آپ بآسانی ان چیزوں کو، ان افعال کو، ان اعضاء کے مقامات کو سمجھ سکیں، اور ٹیکسٹ یہاں پہ آپ کو یہ معاونت فراہم کرے گی کہ اس کو اگر آپ تحریری شکل میں اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہیں، یہ بہت ساری چیزیں تو آپ کو کتب میں مل ہی جائیں گی، لیکن اس کے باوجود اگر انہیں آپ اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہیں اور ان ٹاپکس کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیں تو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ تو دوستو، مجھے امید ہے ہمارے تیسرے لیکچر کا دوسرا پارٹ تھا وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں ہم نے جن جن ٹاپکس پر ڈسکشن کی ہے وہ اس میں سمجھنے میں آپ کو آسانی رہی ہوگی۔ ہم اپنے لیکچر کے یعنی اس تیسرے لیکچر کے تیسرے پارٹ میں کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہمارے اگلے لیکچر یعنی تیسرے لیکچر کے تیسرے پارٹ کے جو ٹاپکس ہیں وہ ہیں یورینری آرگنز یعنی آلات بول۔ اسی طرح سے ہم تیسرے لیکچر کے تیسرے پارٹ میں مردانہ آلات تناسل یعنی تولیدی اعضاء جنہیں میل ریپروڈکٹیو آرگنز کہتے ہیں ان پہ بھی ڈسکشن کریں گے، اور اس کے بعد زنانہ آلات تناسل یعنی تولیدی اعضاء جنہیں فیمیل ریپروڈکٹیو آرگنز کہا جاتا ہے۔ ان تینوں ٹاپکس میں ہم اپنے اگلے لیکچر میں تفصیل سے ڈسکشن کریں گے۔ تو جڑے رہیے میرے یوٹیوب چینل کے ساتھ تاکہ آپ تک نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو
تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی، لیکچرار طبیہ کالج مانسہرہ۔